بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں مفعول بہ کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم منصوبات کی تیسری قسم مفعول فی اور اس کی دیگر چند اقسام کا بیان پڑھیں گے۔ صاحب قافیہ نے مفعول فی کی تعریف کی، فرمایا المفعول فیہ ہوا ما فعل فیہ فعل مذکور من زمان او مکان۔ مفعول فی وہ زمان یا مکان جس میں مذکور فعل واقع ہوا ہو، وہ زمانہ، وہ وقت یا جگہ جس میں مذکور فعل واقع ہوا ہو، تو اس وقت یا جگہ کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ مفعول فی۔ اچھا، اس میں لفظ آیا ہوا ما فعل فیہ فعل، یہاں فعل سے لغوی فعل مراد ہے، اصطلاحی فعل مراد نہیں ہے۔ اب جب لغوی فعل مراد ہوگا تو اس میں فاعل بھی آئے گا، اس میں مفعول بھی آئے گا، مصدر وغیرہ وہ بھی آ جائیں گے۔ مذکور کی قید کے ساتھ احتراز کیا ہے کہ جہاں فعل مذکور نہ ہو۔ من زمان و مکان، اس قید کے ساتھ مفعول فی کی دو قسموں کی طرف، تقسیم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان دن اور رات اور ان کے اجزاء جن سے یہ مرکب ہوتے ہیں، اور مکان اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس کو جسم جو ہے وہ مشغول رکھتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا وشرط نصبہ تقدیر فی، اس کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس میں فی مقدر ہوگا، لفظاً موجود نہیں ہوگا، کیونکہ اگر فی لفظوں میں موجود ہو تو پھر تو نصب نہیں آ سکتا نا، پھر تو جر آئے گا۔ اور اگر اس وقت بھی کہیں کہ منصوب ہوگا تو پھر ایک ہی کلمے پر ایک ہی وقت میں دو اعراب جاری ہوں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ منصوب بھی ہو مجرور بھی ہو۔ دوسرا یہ کہ فی ملفوظ نہیں مقدر ہوگا، مقدر ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ مقدر نہیں ہوگا تو پھر یہ اس میں صریح بن جائے گا، مفعول فی نہیں رہے گا۔ تو مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط کیا ہوگی؟ فی لفظاً موجود نہ ہو، تقدیراً موجود ہو۔ اب تعریف میں چونکہ دو قسموں کی طرف اشارہ کیا تھا، زمان اور مکان، ان کی آگے پھر دو قسمیں ہیں، ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود، ظرف مکان مبہم، ظرف مکان محدود۔ اب یہ جو شرط بیان کی، اس شرط کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس شرط کا اقسام کے ساتھ کس کس قسم کے ساتھ تعلق ہوگا، کس کس قسم کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ فرمایا وظروف الزمان کلھا تقبل ذالک، ظروف زمان سارے کے سارے اس شرط کو قبول کرتے ہیں، یعنی ظرف زمان مبہم ہو یا محدود، وہ اس شرط کو قبول کرتا ہے کہ وہ فی مقدر ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ جبکہ وظروف المکان ان کان مبہما قبل ذالک والا فلا، ظروف مکان اگر مبہم ہو تو یہ شرط قبول کریں گے، ورنہ نہیں۔ یہ مبہم کی طرف اشارہ ہے۔ تو ظرف زمان مبہم محدود، ظرف مکان مبہم، ان تینوں کے لیے یہ شرط ہوگی کہ فی مقدر ہو، جس کی وجہ سے منصوب ہوں گے۔ اور اگر ظرف مکان محدود ہو تو وہ یہ شرط قبول نہیں کرتا، ادھر فی مذکور ہوگا اور اس کا اعراب جر ہوگا۔ اچھا، اب مبہم سے کیا مراد ہے؟ وَفُسِّرَ الْمُبْهَمُ بِالْجِهَاتِ السِّتِّ، مبہم کی تفسیر جہات ستہ سے کی گئی ہے، اور جہات ستہ
یعنی خلف، قدام، فوق، تحت، یمین، شمال، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر، نیچے، یہ ہیں جہات ستہ. تو ان کو مبہم سے تعبیر کیا جاتا ہے. وَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلَدَا وَشِبْهُهُمَا لِإِبْهَامِهِمَا وَلَفْظُ مَكَانٍ لِكَثْرَتِهِ وَمَا بَعْدَ دَخَلْتُ عَلَى الْأَصَحِّ. اچھا جی، یہ جو اندہ ہے، لدا ہے، اور اندہ اور لدا کے مشابہ دیگر ظروف ہیں جیسے دون ہے، سوا وغیرہ، ان سب کو بھی مکان پر ہی محمول کیا جائے گا، ظرف مکان. اور ظرف مکان مبہم، کیونکہ اندہ، لدا اور ان کے مشابہ دیگر جو ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبہم ہوتے ہیں. تو ابہام کی وجہ سے ان کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا. اسی طرح لفظ مکان اگر خود آئے، یعنی مکان، صیغہ مکان کا ہو، یعنی ظرف مکان کا، مفعل کے وزن پر مفعل، مجلس، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا. مفعل ہو، مفعل ہو، مجلس، مجلسان، منصر، مقام. لِکثرتہ، کیونکہ ظرف مکان کے صیغے کا استعمال کثیر ہوتا ہے، تو اس کثرت کی وجہ سے اس کو بھی ظرف مکان مبہم پر ہی محمول کیا جائے گا. جیسے جلست مجلسک، قمت مقامک، وضعتک موضع فلان. اسی طرح دخلت کے بعد جو اسم آئے اس کو بھی ظرف مکان مبہم پر ہی محمول کیا جائے گا اصح قول کے مطابق. مثلا دخلت الدار، اور اصح کی قید اس لیے لگائی کیونکہ اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ دخلت جو ہے یہ متعدی ہے، اور جو اس کا مابعد ہوگا وہ مفعول بہ ہوگا. جب وہ مفعول بہ ہوگا تو پھر وہ اس قسم سے متعلق نہیں ہوگا، یعنی مفعول فی والی سے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دخلت جو ہے یہ متعدی نہیں ہے، غیر متعدی ہے، اس لیے اس کے مابعد جو اسم آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مفعول فی اور ظرف مکان مبہم ہوگا. تو اصح مصنف کے نزدیک یہی ہے کہ وہ مفعول فی ہوگا، دخلت یہ غیر متعدی ہے. وَيُنْصَبُ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ. جس طرح ہم نے ماقبل مفعول بہ کے بارے میں یہ پڑھا کہ وہ علی شریطۃ التفسیر، وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، یعنی ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. اسی طرح مفعول فی میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ عامل مضمر علی شریطۃ التفسیر کے ساتھ منصوب ہوگا. اس میں بھی وہ شک پائی جائے گی. یعنی مفعول فی مقدم ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا فعل آیا ہے کہ اگر اس فعل کو یا شبہ فعل کو اس پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو ضرور نصب دے. اب وہ اس میں مشغول نہیں بلکہ اس سے متعلق ایک ضمیر یا جس ضمیر کے اندر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ اس سے پہلے لے کے آئیں تو وہ اس کو نصب دے. لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ یہ ما اضمر عامل علی شریطۃ التفسیر کی بنیاد پر منصوب ہوگا. مصنف محشگین نے ان کی مختلف مثالیں بھی دی ہیں. مثلا یوم الجمعۃ سرت، یوم الجمعۃ سرت فیہ وغیرہ.
تو یہاں تک ہمارا مفعول فی کے حوالے سے بیان مکمل ہوا. اس کے بعد منصوبات کی اگلی قسم ہے مفعول لہو. مفعول لہو کے حوالے سے مصنف نے فرمایا ہوا ما فعل لاجلہ فعل مذکور. تعریف کی مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے مذکور فعل واقع ہو. مفعول فی تھا جس میں واقع ہو اور مفعول لہو جس کی وجہ سے واقع ہو. یہاں بھی فعل سے مراد حدث ہے، فعل اصطلاحی مراد نہیں ہے، یعنی لغوی مراد ہے. تو فعل شبہ فعل یہ سب کو شامل ہوگا. مثل ضربتہ تادیبا وقعدت عن الحرب جبنا خلافا للزجاج فإنه عنده مصدر. مفعول لہو کی دو مثالیں بیان کی. ضربتہ تادیبا، اس میں تادیباً جو ہے مفعول لہو ہے جس کی وجہ سے مذکورہ فعل ضربت واقع ہے. اور قعدت عن الحرب جبنن میں جبنن یہ مفعول لہو ہے جس کی وجہ سے قعدت مذکورہ فعل واقع ہے. لیکن اس میں امام زجاج کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں کے اندر تادیب اور جبن جو ہے یہ مفعول لہو نہیں ہیں بلکہ مفعول مطلق ہیں. ان کے نزدیک اصل میں مثال کچھ یوں بنے گی ضربتہ ضربا وادبتہ تادیبا. ضربتہ ضربا وادبتہ تادیبا لہو. ان کے نزدیک یہ مفعول لہو نہیں بلکہ مفعول مطلق ہیں. لیکن ان کا یہ موقف جو ہے وہ کمزور ہے. کمزور اس لیے ہے کہ مفعول لہو جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے مذکورہ فعل واقع ہوتا ہے وہ مفعول لہو یا تو علت غائب بنتا ہے یا علت مؤثرہ بنتا ہے. ضربتہ تادیبا یہ علت غائب کی مثال ہے اور قعدت عن الحرب جبنا علت مؤثرہ کی مثال ہے. اگر امام زجاج کا موقف لے لیا جائے تو پھر اس سے علیت کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، مقصود فوت ہو جاتا ہے. تو ضربتہ تادیبا قعدت عن الحرب جبنا کو مفعول مطلق کے قبیل سے نہیں شمار کیا جائے گا بلکہ مفعول لہو کے قبیل سے شمار کیا جائے گا. وشرط نصبہ تقدیر اللام. اب مصنف نے اس کے آگے مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط بیان کی کہ یہ لام مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. یعنی لفظی طور پر اس میں لام موجود نہیں ہوگا، تقدیری ہوگا، نیت میں موجود ہوگا تو اس کو مفعول لہو کو منصوب پڑھا جائے گا. وانما يجوز حذفها اذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل به ومقارنا له في الوجود. اس عبارت سے غرض ماتن لام کے مقدر ہونے کی شرط بیان کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ لام کو حذف کرنا مقدر ماننا اس وقت جائز ہوگا کہ جب مفعول لہو ایسے فاعل کا فعل ہو، ایسے فاعل کا فعل ہو جس یعنی مفعول بھی ایسے فاعل کا فعل ہو کہ اس فعل کی اس مفعول لہو کے ساتھ تعلیل کی گئی ہے، یعنی اس کو اس کے لیے علت بنایا گیا ہے. اگر مفعول لہو فعل معلل بھی کے فاعل کا فعل نہ ہو تو پھر وہاں لام مقدر نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ مفعول لہو معلل بھی فعل یعنی جس فعل کی تعلیل علت بیان کی گئی ہے اس فعل کے فاعل کا فعل ہو. دوسرا یہ مقارنا لہ فی الوجود، اور اس فعل کو وجودی اعتبار سے ملا ہوا بھی ہو تو پھر لام کو مقدر ماننا جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہوگا. یہ جو قید لگائی نا کہ معلل بھی فعل کے فاعل کا فعل ہو، اس قید کے ساتھ اعتراض کیا اس جیسی مثالوں کے ساتھ کہ جب وہ فعل نہ ہو بلکہ کیا ہو، کوئی معین چیز ہو. مثلا جئتک للثمن، اب یہاں یہ فعل نہیں ہے ثمن، یہ تو ایک معین چیز ہے تو یہ اس میں شامل نہیں ہوگا.
اسی طرح معلل بھی فعل کے فاعل کا فعل ہو، اس قید کے ساتھ اعتراض کیا اس جیسی مثالوں سے جب غیر کا فعل ہو اس فاعل کا فعل یہ نہ ہو. مثلا کو کہے جئتک لمجیئک ایاج، میں تمہارے پاس اس لیے آیا کیونکہ تم میرے پاس آئے. اب یہاں یہ جو مفعول لہ ہے غیر کا فعل ہے، معلل بھی فعل کے فاعل کا فعل نہیں ہے. اور مقارن فی الوجود یعنی وجود میں اس کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہو. اگر زمانہ ایک نہیں ہوگا تو پھر بھی حذف کرنا جائز نہیں ہوگا. اس کے ساتھ اعتراض کیا ان جیسی مثالوں سے جہاں زمانہ ایک نہ ہو. مثلا کوئی بندہ کہے دوسرے سے اکرمت کل یوم لوعدی بذالک امسی، میں نے آج تمہاری عزت اس لیے کی کیونکہ میں نے کل تم سے اس کا وعدہ کیا تھا. اب زمانہ ایک نہیں ہے تو لام مقدر نہیں ہوگا. جی یہاں تک الحمدللہ ہماری مفعول لہ کی بات بھی مکمل ہوئی. اس کے ساتھ ہی ہے جی مفعول معہ کی بات. دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا المفعول معہ ہوا مذکور بعد الواو لمصاحبۃ معمول فعل لفظا او معنی. مفعول معہ وہ اسم ہے جس کو واو کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ فعل کے معمول کی مصاحبت حاصل ہو سکے. مفعول معہ وہ اسم ہے جس کو واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا جائے. مقصود کیا ہوتا ہے؟ تاکہ فعل کے معمول کی اس مفعول معہ کو مصاحبت مل سکے، ساتھ مل سکے. لفظاً او معنن سے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ چاہے وہ فعل لفظی طور پر موجود ہو یا معنوی طور پر موجود ہو. اچھا جی. فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ فَالْوَجْهَانِ مِثْلُ جِئْتُ أَنَا وَزَيْدٌ وَزَيْدًا وَإِلَّا تَعَيَّنَ النَّصْبُ مِثْلُ جِئْتُ وَزَيْدًا. اب چونکہ فعل میں دو صورتیں آئی تھیں تو مفعول معہ ہم نے تفصیل میں کچھ یوں بیان کیا کہ مفعول معہ کا عامل فعل لفظاً موجود ہوگا یا معنن. اگر لفظاً موجود ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ مفعول معہ کا ما قبل پر عطف جائز ہے یا جائز نہیں. اگر فعل لفظاً موجود ہے اور عطف جائز ہے تو پھر اس میں دو وجہیں جائز ہوں گی. وعلیکم السلام. الحمدللہ تسی سنو خیریت. فعل لفظاً موجود ہو اور عطف جائز ہو تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں. کون کون سی؟ اس کا ما قبل اسم پر عطف کر لیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو مفعول معہ متعین کر دیا جائے. مثلا جئت انا و زیدن، اب اس میں انا کے بعد واو یہ بمعنی ما ہے اور زید جو ہے مفعول معہ ہے، لیکن اس کا ما قبل چونکہ اس میں ضمیر منفصل ہے اس پر عطف ہو سکتا ہے تو اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں بے اعتبار عطف اور منصوب بھی زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو مفعول معہ بنا دیا جائے. اور اگر عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب ہی متعین ہوگا. جیسے جئت و زیدن، اب زید کا ضمیر متصل پر یعنی اس میں ظاہر کا ضمیر متصل پر عطف جائز نہیں ہوتا، اس لیے اس کو یہاں منصوب ہی پڑھا جائے گا، مرفوع نہیں پڑھا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مَعْنًا وَجَازَ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ الْعَطْفُ نَحْوُ مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ النَّصْبُ مِثْلُ مَا لَكَ وَزَيْدًا وَمَا شَأْنُكَ وَعَمْرًا لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا تَصْنَعُ. اگر دوسری صورت ہے مفعول معہ کا عامل فعل معنن موجود ہے لفظاً موجود نہیں، پھر اس میں بھی دو صورتیں ہیں، عطف جائز ہوگا یا عطف ناجائز ہوگا. اگر عطف جائز ہو تو پھر عطف ہی متعین ہوگا، یعنی جو اعراب معطوف علیہ کا ہوگا وہی اس کا ہوگا. جیسے ما لزید وعمر، اب یہاں ما استفہامیہ ہے اور یہ معنی فعل دے رہا ہے، یعنی ای شیء حصل لزید وعمر.
تو چونکہ معطوف علیہ زید مجرور ہے، امر جو ہے یہ بھی مجرور ہوگا، عطف ہی متعین ہوگا۔ وَإِلَّا، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب ہی متعین ہوگا، جیسے ما لَکَ وَزَیدًا وَما شَأْنُکَ وَعَمْرًا، چونکہ یہاں ما قبل معطوف علیہ جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، تو ضمیر متصل تو معطوف علیہ یہاں بن نہیں سکتی، زید کا اس پر عطف جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں نصب ہی متعین ہوگا دونوں مثالوں کے اندر۔ اور یہاں مطلب کیا ہوگا، لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا تَصْنَعُ، یعنی ما تصنع یہ معنی فعل ہوگا۔ اچھا جی، یعنی ما شانو کا وامرن کا مطلب کیا ہوگا، ما تصنع و امرن۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری منصوبات کی 5ویں قسم مفعول ماہو کا بھی بیان مکمل ہوا۔ اب ہم اس کے ساتھ ہی حال اس کا بیان پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں مصنف نے کیا فرمایا۔ الحال ما یبین حیت الفاعل او المفعول به لفظا او معنى نحو ضربت زیدا قائما وزید فی الدار قائما وهذا زید قائما۔ حال، حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول به کی یا دونوں کی حالت کو بیان کرے، لفظاً یعنی مفعول به فاعل لفظاً موجود ہوں گے یا مفعول به فاعل مانن موجود ہوں گے۔ ضربت زیداً قائما، اس میں لفظاً کی مثال دی کہ فاعل بھی لفظاً موجود ہے، مفعول بھی لفظاً موجود ہے۔ اگر ہم ضربت میں تو ضمیر کو فاعل بنائیں، لفظاً موجود ہے، قائما اس سے حال ہوگا، اور اگر زیداً مفعول به کو ذل حال بنائیں، وہ مفعول به ہے تو قائما اس سے حال ہوگا۔ تو قائم کو فاعل سے بھی حال بنا سکتے ہیں، مفعول به سے بھی حال بنا سکتے ہیں، دونوں کی یہ مثال بن جائے گا کہ فاعل اور مفعول به لفظاً موجود ہیں۔ زید فی الدار قائما، یہ فاعل مانوی کی مثال ہے، اس میں زید مانوی طور پر فاعل ہے، لفظی طور پر فاعل نہیں ہے۔ یہاں فاعل زید جو ہے یہ مبتدا ہے، اور مانوی اعتبار سے فاعل اس اعتبار سے ہے کہ یہاں گویا یہ حاصلہ یا حاصل کا یہ فاعل بن رہا ہے، حاصلہ فعل کا یا حاصل اس میں فاعل کا۔ ھذا زید قائما، یہ مفعول به مانن کی مثال ہے، تو اس میں زید جو ہے یہ مانوی اعتبار سے مفعول به ہے جس کو ذل حال بنایا گیا اور قائما کو اس سے حال۔ ھذا اسم اشارہ گویا اشیر زیدن، یہ اس معنی میں ہوگا، تو زید مانوی اعتبار سے مفعول به ہے۔ وعاملها الفعل او شبهه او معناه، اس عبارت سے غرض مصنف حال کے عامل کا بیان کرنا ہے کہ حال کا عامل یا تو فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا معنی فعل ہوگا۔ شبہ فعل سے مراد ہے جو فعل والا عمل کرے، مثلا اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، مصدر ہے، تو یہ پانچوں چیزیں فعل والا عمل کرتی ہیں، ان کو شبہ فعل کہتے ہیں۔ اور معنی فعل سے مراد یہ ہے جس سے فعل کا معنی مستنبط ہوتا ہو، اخذ کیا جا سکتا ہو، اس سے صیغے سے تو نہیں لیکن اس کا کوئی صیغہ موجود نہ ہو، البتہ اس کی ظاہری ترکیب اور عبارت سے فعل کا معنی مستنبط ہو سکتا ہے، مثلا ظرف مستقر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں فعل ہے، حرف ندا ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، تشبیہ ہے وغیرہ، تو ان سب سے فعل کا معنی مستنبط ہو سکتا ہے، تو یہ بھی حال میں عامل ہو سکتے ہیں۔ وَشَرْطُ أَن تَكُونَ نَكِرَةً وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةً غَالِبًا۔ اچھا، حال کی تعریف اور مثالیں، عامل کا بیان کرنے کے بعد یہاں سے مصنف حال کی شرط بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ مطلقاً نہیں، یہ بصریوں کے نزدیک ہے۔ حال کی شرط یہ ہے کہ حال نکرہ ہو اور ذل حال اکثر معرفہ ہو، اکثر معرفہ، یعنی حال نکرہ ہی ہوگا جبکہ ذل حال اکثر معرفہ ہوگا، البتہ ذل حال نکرہ آ سکتا ہے۔ وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ وَنَحْوُهُ مُتَأَوَّلٌ، اس عبارت سے غرض مصنف ایک سوال کا جواب دینا ہے
جو ما قبل شرط پر واقع ہوا، شرط آپ نے بیان کی کہ جی حال نکرہ ہوگا، جب کہ ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں وہاں حال نکرہ نہیں معرفہ آیا ہوا ہے. جیسے ارسلہ العراق، اس میں العراق یہ حال ہے معرفہ ہے. مررت بہ وحدہ، وحدہ حال ہے معرفہ ہے. تو آپ نے کہا حال نکرہ ہوگا، شرط یہ ہے. اس کا جواب دیا متأول. یہ دونوں مثالیں اور اس جیسی دیگر مثالیں وہ متأول ہوں گی، ان میں تعویل کی جائے گی. اور وہ تعویل کیا ہوگی؟ دراصل عراق یہ مصدر ہے حال محذوف پر دلالت کر رہا ہے. اصل تقدیری عبارت یوں ہوگی ارسل الحمار تا تاریک العراق، اور مررت بہ وحدہ اس کی تقدیری عبارت ہوگی مررت بہ منفردا وحدہ. تو یہ مؤول ہیں. اور اس جیسی دیگر مثالیں جہاں بظاہر نظر آ رہا ہو کہ حال جو ہے وہ معرفہ ہے، ان میں بھی تعویل ہوگی، لہذا اعتراض نہیں ہو سکتا ان جیسی مثالوں کو لے کر. فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً وَجَبَ تَقْدِيمُهَا. اب ذوالحال کے بارے میں یہ بیان کیا کہ وہ اکثر معرفہ ہوگا، لیکن اگر نکرہ ہو تو پھر ترتیب ان دونوں کی کیا ہوگی؟ وہ ترتیب بیان کی کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کی تقدیم واجب ہوگی، حال کو پہلے لے کے آئیں گے اور ذوالحال کو بعد میں لے کے آئیں گے. ایسا کیوں کریں گے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر حال کا صفت کے ساتھ ملتبس ہونے کا خدشہ ہوگا. یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید یہ صفت ہے، حال نہیں ہے. جیسے کوئی کہے جانی راکبن رجل، تو اس میں راکب حال ہے، اس کو مقدم لے کے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ رجل ذوالحال نکرہ ہے. اچھا جی. ولا يتقدم على العامل المعنوي بخلاف الظرف ولا على المجرور على الاصح. اب یہاں سے حال کے حوالے سے مصنف ایک اور حکم بیان کر رہے ہیں، اور وہ حکم یہ ہے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ حال کا عامل جو ہے وہ فعل، شبہ فعل اور معنی فعل ہوتا ہے. اب اس حکم کا تعلق خاص طور پر حال کے عامل مانوی کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حال اگر اس کا عامل مانوی ہو تو عامل مانوی سے پہلے حال کو نہیں لا سکتے. عامل مانوی سے پہلے حال نہیں لا سکتے، ہاں برخلاف ظرف کے. یعنی اگر عامل مانوی ظرف ہو تو اس سے پہلے حال آ سکتا ہے. باقی اگر عامل مانوی جو ہے اسم اشارہ ہو، اس میں فعل ہو، حرف ندا ہو، تمنی ہو، ترجی ہو، تشبیہ وغیرہ ہو، ان سے پہلے تو نہیں آئے گا. لیکن اگر ظرف ہو تو اس سے پہلے آ سکتا ہے. جی ظرف سے پہلے کیوں آ سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وسعت ظروف میں ہوتی ہے وہ باقی میں نہیں ہوتی، کیونکہ ظروف کثرت سے کلام میں واقع ہوتے ہیں تو ان سے پہلے حال آ سکتا ہے. مثلا اکل یوم لک ثوب، کیا آپ روز ہی کپڑے بدلیں گے؟ کیا آپ کا روزانہ ہی ایک جوڑا ہوگا؟ تو اس میں کل یوم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے. لاکا آگے ظرف ہے تو یہاں حال جو ہے وہ بن سکتا ہے. اس کے بعد ہے ولا علی المجرور علی الاصح. اچھا، حال جو ہے اگر ذوالحال مجرور ہو تو اس سے پہلے بھی نہیں آ سکتا. اصح قول یہی ہے. اصح سے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اس میں اختلاف موجود ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آ سکتا ہے، لیکن اصح مذہب جو کہ بصریوں کا ہے ان کے نزدیک نہیں آ سکتا، کوفیوں کے نزدیک آ سکتا ہے. وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى حَيَّةٍ صَحَّ أَن يَقَعَ حَالًا مِثْلُ هَذَا بُصْرًا أَطْيَبُ مِنْهُ رُطَبًا. اب یہاں سے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ کون سی چیز حال بن سکتی ہے. فرمایا کہ ہر وہ چیز جو حالت پر دلالت کرنے والی ہو، جو حالت کو بیان کرنے والی ہو، اس کا حال بنانا صحیح ہوتا ہے. وہ حال واقع ہو سکتی. جو کسی چیز کی حالت کو بیان کر سکتی ہے
اس کو کلام کے اندر حال بنا سکتے ہیں. جیسے یہ مثال ہے ھذا بسرن اطیب منہ رطبن. اب بسرن اور رطبن یہ دونوں حالت کو بیان کر رہی ہیں، تو ان دونوں کو حال بنایا جا سکتا ہے. بسر کہتے ہیں وہ کھجور یا پھل جس میں کھٹاس ہو، اور رطب کہتے ہیں جس میں کھٹاس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہو، جس میں مٹھاس ہی ہو. تو بسرن اور رطبن دونوں حالت کو بیان کر رہے ہیں، دونوں کو حال بنا سکتے ہیں. اب حال کے حوالے سے مختلف احکام ہمارے سامنے آئے. اس کے بعد مصنف جو ہیں وہ آگے دیگر احکام بیان کر رہے ہیں حال کے حوالے سے. حال میں اصل تو یہی ہے کہ حال کیا ہوگا؟ مفردہ ہوگا، لیکن حال جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، اور جملے کے حوالے سے جو احکام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. فرمایا وَقَدْ تَكُونُ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً فَالْإِسْمِيَّةُ بِالْوَاوِ وَالضَّمِيرِ أَوْ بِالْوَاوِ أَوْ بِالضَّمِيرِ عَلَى ضَوْفٍ. حال کبھی کبھی جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے. اب جملہ خبریہ کی دو صورتیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. اگر حال جملہ خبریہ ہو اور اسمیہ ہو تو پھر جملہ اسمیہ کو تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے بطور حال لایا جا سکتا ہے. اور وہ تین طریقے کون کون سے ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے واو کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، اور اسمیہ میں ایک ضمیر ہوگی جو ما قبل حال کی طرف لوٹ رہی ہوگی. جیسے جاءنی زید و ابوہ قائم، ذوالحال کی طرف لوٹے گی. اب اس میں دیکھیں واو موجود ہے، ابوہ میں ہو ضمیر بھی موجود ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کو حال بنا سکتے ہیں. جملہ اسمیہ ہے، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا قائم خبر، اور مبتدا اور خبر مل کر واو حالیہ ہوگی، تو یہ زید سے حال بن جائے گا. بات واضح ہو گئی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف واو کے ساتھ آئے، جملہ اسمیہ صرف واو کے ساتھ آئے اور یہ ذوالحال کا حال بنے. جیسے جیتک والشمس طالیۃ، تو اس میں صرف واو موجود ہے، جملہ اسمیہ ہے. اب اس میں جیتو میں تو ضمیر ذوالحال ہے اور والشمس طالیۃ اس سے حال ہے. جملہ اسمیہ میں تیسری صورت یہ ہوگی کہ صرف ضمیر کے ساتھ حال ہو، واو نہیں ہوگی، لیکن یہ صورت ضعیف ہے. یہ تیسری صورت جملہ اسمیہ کے اندر ضعیف ہے. ضعیف کیوں ہے؟ اور بھئی ضمیر جو ہے یہ رابطہ عام ہے، یہ رابطہ خاص پر دلالت نہیں کرتا. حال میں رابطہ خاص ہوتا ہے، جبکہ ضمیر محض رابطہ عام ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ تیسری صورت جو ہے یہ ضعیف ہوگی. اس کی مثال مثلا ہم اسی پہلی کو لے لیں، جانی زید ابوہ قائم، واو کو چھوڑ کر جانی زید ابوہ قائم. یہ تو تھی جملہ خبریہ اسمیہ ہو تو تین صورتیں. اب اگر جملہ خبریہ فعلیہ ہو تو اس کی پھر دو طرح سے تقسیم ہوگی کہ وہ مضارع مثبت ہوگا یا مضارع منفی، ماضی منفی اور ماضی مثبت ہوگا. اگر مضارع مثبت ہو تو اس کا الگ حکم ہے، ان تینوں کا الگ حکم ہے. تو تفصیل ہے، فرمایا والمضارع المثبت بالضمیر وحدہ، والمضارع المثبت بالضمیر وحدہ. اگر حال جملہ فعلیہ خبریہ ہو اور فعلیہ خبریہ میں فعل مضارع مثبت ہو تو وہ اکیلی ضمیر کے ساتھ آئے گا، اکیلی ضمیر کے ساتھ آئے گا، اس کے ساتھ اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی. اچھا جی، جیسے آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں، جانی زیدن، جانی زید و یضرب. اس میں واو ہے لیکن واو کی اس کو حاجت نہیں ہوگی، یوں کہہ سکتے ہیں جانی زید یضرب.
اچھا جی، وما سواہما بالواوی والضمیری او باحدہما، اور ان دونوں کے علاوہ ہو، سواہما ہما کا تعلق اوپر اسمیہ اور مضارع مثبت دونوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، یہ اور یہ دونوں صورتیں نہیں، ان کے علاوہ یہ تینوں صورتیں ہوں، ان میں تین طریقے ہوں گے، بالواوی والضمیری او باحدہما، واو جمع ضمیر دونوں کے ساتھ ہوں گے یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی واو کے ساتھ یا ضمیر کے ساتھ، اور ادھر ضمیر میں ضوف نہیں ہوگا، اکیلی ضمیر کے ساتھ آئیں۔ اسمیہ میں اگر اکیلی ضمیر کے ساتھ وہ آئے تو وہاں ضوف ہوگا، لیکن اگر فعلیہ ہو، مضارع منفی ہو، ماضی منفی ہو، ماضی مثبت ہو، اکیلی ضمیر ہو تو اس میں ضوف نہیں ہوگا۔ چلیں ہم مضارع منفی کی مثال لے لیتے ہیں، واو جمع ضمیر، جانی زید وما یتکلم غلامہ، واو بھی ہے، ما نافیہ بھی ہے، ہو ضمیر بھی ہے، صرف واو کے ساتھ جانی زید وما یتکلم امر، صرف ضمیر کے ساتھ جانی زید ما یتکلم غلامہ، ولا بد فی الماضی المثبت من قد ظاہرۃ او مقدرۃ۔ اچھا، اگر ماضی ہو چاہے منفی یا مثبت، اس کے حوالے سے تو تین صورتیں بیان کی، لیکن اگر ماضی مثبت حال واقع ہو اس کے لیے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں قد کا ہونا ضروری ہوگا۔ جب حال ماضی مثبت ہو تو اس میں قد کا ہونا ضروری ہوگا، چاہے قد وہاں ظاہری طور پر موجود ہو جیسے جانی زید قد راکبہ، یا ظاہری طور پر موجود نہ ہو، مقدر ہو جیسے قرآن مجید میں ہے او جاؤکم حسرت صدورہم، تو یہاں قد مقدر ہے حسرت سے پہلے۔ اچھا جی، اب حال کے حوالے سے مختلف احکام ہمارے سامنے آئے، اس کے بعد آگے کچھ مزید احکام بیان کر رہے ہیں اس کے عامل کے حذف ہونے کے حوالے سے۔ فرمایا وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَامِلِ كَقَوْلِكَ لِلْمُسَافِرِ رَاشِدًا مَهْدِيًّا، حال کے عامل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے جہاں قرینہ وغیرہ موجود ہو، مثلا کوئی بندہ سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہا جائے راشدم مہدیہ، یعنی اذهب حال کونک راشدم مہدیہ، یہاں عامل جو ہے وہ محذوف ہے۔ ویجب فی المؤکدات مثل زید ابوک عطوفا احقہ وشرطها ان تکون مقررۃ لمضمون جملۃ اسمیۃ، حال کی کئی اقسام ہیں، یہاں مصنف نے ان میں سے ایک قسم کا ذکر کیا حال مؤکدہ، اس کے اعتبار سے ایک دوسری قسم ہوتی ہے حال منتقلہ، حال منتقلہ اور حال مؤکدہ۔ منتقلہ میں یہ شرط نہیں ہوگی، جبکہ اگر حال مؤکدہ ہو تو پھر عامل کو حذف کرنا واجب ہوگا۔ کسی جملے کے اندر حال اگر مؤکدہ ہے تو پھر کیا ہوگا، عامل کو حذف کرنا واجب ہوگا۔ حال مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ذوالحال موجود ہے حال اس سے منتقل نہیں ہوگا، وہ اس سے جدا نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی کہے زید ابو کا عطوفن، زید ابو کا عطوفن، تو عطوف جو ہے یہ باب سے جدا نہیں، یعنی مہربانی اور شفقت اولاد پر یہ باب کی جانب سے ختم نہیں ہوتی، تو یہاں عطوف جو ہے یہ حال مؤکدہ ہے، اس کا عامل فعل جو ہے وہ وجوبی طور پر محذوف ہوگا، وہ کیا ہے اے احقہ۔ اچھا، آگے اس کی ایک شرط بھی بیان کی ہے، حال مؤکدہ کے عامل کے حذف کرنے کی شرط یہ ہے ان تکون مقررۃ لمضمون جملہ اسمیہ، کہ یہ حال جملہ اسمیہ کے مضمون کو پختہ کرتا ہو، ثابت کرتا ہو۔ اگر ایسا نہ کرے تو پھر عامل حذف نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس مثال میں زید ابو کا، جب کوئی اتنے کہے زید تمہارا باپ ہے
تو باپ کے ساتھ ہی شفقت کا معنی تو پہلے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو عطوفاً نے آ کر کیا کیا، اسی جملے کے مضمون کو پختہ کیا ہے، لہذا اس کو حال بنایا جائے گا، حال بنانے کے ساتھ ساتھ اس کا عامل جو ہے وہ وجوبی طور پر محذوف ہوگا۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے منصوبات کی 4 قسمیں مزید، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو اور حال کی تفصیل پڑھی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ منصوبات کی دیگر اقسام کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب